صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا من طاعتك تسكنه أجرك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشفد الصدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله فرجه الشريف نال علي المدر النجايب تجدعون لك في النوائب كل هم وغم سيدني بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی يا علی يا علی ادركني في سبيل الله پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری پیاری ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہماری کمزور ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما پروردگار عالم ہم سب کو کربلا سننے کے ساتھ ساتھ کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما کربلا حلق سے نیچے اتارنے کی توفیق عطا فرما کربلا کی قربانیوں کو بامقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار سعادت مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا پروردگار جو گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ہمارے رکاوٹ ہیں اس زمانے کے حسین کے مر بننے میں وہ معاف فرما پروردگار عالم جو ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں جب تیرے بنی کا ظہور ہو ہمارے ورثہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں ناصر قریب پر شامل ہیں پروردگار عالم جو بیمار ہیں تندرست ہیں پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں ان کی پریشانیوں ان کی تندرستی ٹینشن برکت امام زمان علیہ السلام سے دور فرما اللہ تمام صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 اچھے خاصے موانیان حیدر قرار بیٹھے ہو یکم محرم ہو گئی اپنے مومن ہونے کا ثبوت دو ہاتھ اٹھا کے حسینیت زندہ باد شاباش حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون ابی قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی صدر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمستقرین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الرسول بالوقت و مول الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الغفر و طغیان دافع الذنب والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود علیہ شہنشاہ کے ظہور پر ہو گئے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض
صلاة المؤمنین، معراج المؤمنین، معز المؤمنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلالہ کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، صدوری کا وارث، معراج کا وارث، مباہدے کا وارث، ودیع کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، شہنشاہ معظم سلطان مکرم امام مہدی بڑے سرکار کے مقدس وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم یا لیتنی كنت معكم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. میں نے آپ کی زحمتوں کو بہت زیادہ زحمت نہیں دے دی، مختصر سا خطاب، مختصر سے معرفت ہے بوٹی آپ کی طلب کے مطابق آپ کی جھولیوں میں ڈالا. میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میرا اپنا ایک طبیعت مزاج ہے. میں بار پڑھنے مجلس نہیں پڑھنے کے لیے نہیں نکلتا گھر سے کہ میں جا رہا ہوں یہاں بھی مجلس پڑھ لوں گا وہاں بھی مجلس پڑھ لوں گا. امام سے میں بدل مانگ کے گھر سے نکلتا ہوں، مولا میری زبان میں وہ جاری کر جو تو چاہتا ہے. اور دوسری میری امام کی خدمت میں عرضی ہوتی ہے، مولا میں جہاں بھی پہنچوں ذکر کرنے کے لیے کم از کم میرے ذکر کرنے سے اتنا اثر ہو بندوں کا سویا ہوا سلمان جاگ جائے. میں نے آپ کے سامنے ایک فرمان رکھا ہے، ہماری کتب کی زینت ہے، یا لیتنی كنت معكم فافوزا فوزا عظیما. حکم ہے غیبت کے مومن پڑھے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں اپنے آپ کو اپنے وقت کے حسین پر قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا. کاش میں ایک حسرت ہے. قرآن میں کافی حسرتیں ہیں، کافی آیات ہیں یاد رہے قرآن میں جن کے حوالے سے پروردگار کی ذات بات کرواتے ہیں کہ مخلوق بعد میں حسرت کرے گی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا. معرفت کم ہوتی ہے، نیاز بریک ساتھ سنبھالیے گا. کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں، اللہ کہتے ہیں مخلوق کہے گی مرنے کے بعد کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، مگر وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہم نہیں کر سکتے. معصوم نے ایک حسرت ایسی رکھی کہ جس میں وقت ختم نہیں ہوا. کاش میں کربلا میں ہوتا، میں اپنے آپ کو امام پہ قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا. دیکھا جائے تو یہ بھی ایک حسرت ہے کیونکہ اب میں کربلا میں نہیں. جب نہیں تو پھر حسرت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر حسرت کروائی جا رہی ہے پھر راز شامل ہے، پھر کوئی نہ کوئی بات شامل ہے. جب عرفا سے پوچھا گیا یہ حسرت جو کروائی گئی ہے کاش میں کربلا میں ہوتا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تو کاش نہ کہے تو کربلا میں ہے. میں تو معرفت کے موتی آپ کے جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ سنبھال سکو اور سمیٹ سکو، یہ نہ کہ تو ہے کربلا میں، تو اپنے آپ کو قربان کر تاکہ تو بھی فوز عظیم کو پا. بھائی میرے سامنے میرا امام نہیں، میرا مولا میری آنکھوں کے سامنے نہیں، میں کیسے فوز عظیم کو پاؤں؟
کہا یہی تو تیرا کمال ہے، آنکھوں کے سامنے امام کو دیکھ کے فوز عظیم پانا اور ہے، امام کو غیبت میں دیکھ کے فوز عظیم پانا نہیں بھئی دیکھ کے تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، کوئی کمر پہچانے تو بات ہے، دیکھ کے تو ہر کوئی کہتا ہے میں حاضر ہوں، میں ریڈی ہوں، کوئی کمر پہچانے تو بات بنے۔ اس لیے فرمایا گیا تو یوں نہ کہے تو کربلا میں ہے، اپنے آپ کو محسوس کر اور تو اپنے آپ کو اپنے امام میں قربان کر تاکہ تو بھی فوز عظیم کو پا۔ کیا کرے؟ چھری اٹھائیں، گردن پہ پھیرے، گردن کاٹ کے رکھنے کا نہیں، یہ قربانی نہیں چاہیے۔ آنکھوں کی قربانی دے، کان کی قربانی دے، زبان کی قربانی دے، پیٹ کی قربانی۔ پتہ ہے کس مزاج کے کس معیار میں آپ سوچتے ہو کراچی والا، میں تو کوشش کرتا کہ آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ قربانی دے تاکہ تو بھی فوز عظیم کو پا۔ بھئی ہم کیسے قربانی دیں؟ آنکھوں کی قربانی، کہا آنکھوں کی قربانی دے، تیری آنکھیں عام آنکھیں نہیں، تیری آنکھیں دیکھنی ہیں علم عباس کو، دے قربانی، غازی کے علم کو دے، پھر حرام نہ دے، قربانی ہو جائے گی۔ ان آنکھوں کو بچا، تیری قربانی ہو جائے گی۔ بڑا مشکل کام ہے قربانی دینا اس قسم کا، جب ہر چیز دسترس میں ہو، موجود ہو، پھر بھی بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، وہی تو حسین ہی ہے۔ حسین کربلا صرف زبانی کلامی گفتگو کا نام نہیں، کردار کو کمال میں لانے کا نام ہے۔ صدیاں ہو گئی ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں ہم حسینی، ہم حسینی، ہم حسینی۔ محسوس نہ فرمائیے گا اس موبائل کے ذریعے بدلے کہاں تک پیغام پہنچ رہے ہیں۔ کراچی والوں میں بات کرنے لگا ہوں، بہت ہو گئی ہمیں کہتے ہوئے ہم حسینی، ہم حسینی، ہم حسینی۔ اب ہمارا معیار یہ ہو غیر دیکھ کے کہے یہ حسینی، یہ حسینی۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ کوئی اس سے بھی ایسا درود پڑھ سکتی ہو تو ذرا وہ بھی پڑھ۔ میں اتنا درود کی فضیلت پڑھ بیٹھا ہوں نا کراچی والوں، اگر مومنوں کو پتہ چل جائے نا درود کی کیا فضیلت ہے، خدا کی قسم درود کے علاوہ کچھ پڑھے گا۔ آئے 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 صرف درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، اجل فرج میں درود پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیاء، تیرے مسعود کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ مسعود فرماتے ہیں اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے گا۔ مل کے پڑھو نا درود سرکار۔ بات میری بولی تو نہیں جو میں عرض کر رہا تھا، کہا تم اپنے آپ کو کربلا میں سمجھ، محسوس کر کے تو کربلا میں ہے، دے قربانی فوز عظیم کو پا۔ کیسے قربانی؟ کا آنکھوں کی قربانی دے، حسین کی بات، جن آنکھوں سے تو علم عباس دیکھتا ہے، جن آنکھوں سے تو کربلا کی مٹی دیکھتا ہے، جن آنکھوں سے تو اصغر کا جھولا دیکھتا ہے، جن آنکھوں سے حسین کی جو ذرا دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھتے ہی قربانی ہے۔ جس پیٹ میں تو سبیل حسین کا پانی ڈالتا ہے، جس پیٹ میں تو حسین کے لنگر کا لقمہ ڈالتا ہے، کوشش کر اس میں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ یہ تک قربانی ہے، قربانی ہے نا، یہ قربانی دینی ہے۔ اور ہاں جن ہاتھوں سے، ہاتھوں میں بھی قربانی دے، جن ہاتھوں سے تو عباس کا علم اٹھاتا ہے، کوشش کر وہ ہاتھ حرام پہ بھی نہ جائے، مظلوم پہ بھی نہ جائے۔ یہ تک قربانی ہے، قربانی دینی ہے ہم نے۔ کس نے دیکھے؟ حسینیوں نے۔ بھئی ہم آج تک ثابت نہیں کر سکے امیر المومنین کتنے کمالات کے مظہر میں سوائے گفتگو کے،
حق یہ بنتا تھا ہر علی والے کو وہ کردار پیش کرنا چاہیے تھا، غیر دیکھ کے کہتا اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ اتنے ہم پیچھے رہ گئے، ہم اپنا کردار نہ پیش کر سکے۔ یہی کربلا بار بار ہر سال دوبارہ آتی ہے، ہمارے دلوں کو دستک دے دے، جاگ جاؤ، سنبھل جاؤ، اٹھ جاؤ، معیار بدلو، کردار بدلو۔ کیوں کربلا بدلے؟ کربلا کہتے ہیں نعرہ نہیں لگاتے ہے ہماری درسگاہ، نعرہ ہے نا ہمارا، ہے ہماری درسگاہ۔ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، درسگاہ سے لیا جاتا ہے درس۔ کربلا بھی دیتی ہے درس، کربلا ہمیں درس دیتی ہے۔ پہلا درس کربلا دیتی ہے وفادار بننا، بے وفا نہ بننا۔ وفاداری کی کمال مثال یہی ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ بھئی ہم ویسے ایک بات آج کرنے لگا ہوں، اگر مزاج کا ناگوار نہ گزرے، مولا کی عزت کی قسم ہمارے مولا علی نے دنیا کو طلاق دیے 3 دفعہ، ہم نے دنیا کو گلے لگایا ہے۔ ہم اس لیے پریشان ہیں، ٹینشن ہمارے اوپر ہے، پریشانی ہمارے ساتھ لاحق ہے، زلزلے ہمارے ڈسٹرب ہیں، ہر وقت ہم بھی عجیب غصے کی حالت میں ہیں۔ کیوں؟ ہم نے علی کی طلاقوں کو گلے سے لگایا ہے، حالانکہ ہم اس دنیا میں رہتے مگر ان کے لیے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت ہے، مومن کو برداشت نہیں کرتا۔ عقیدے آتے ہیں، میں تو یہ حیران ہوتا ہوں، میں تو پوری دنیا میں بیٹھے بھی، لندن میں بیٹھ کے میں نے اعلان کیا تھا، میں نے کہا بابا وہ عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ یہ کیسا عقیدہ جو زبان سے عقیدہ بیان ہو، کردار سے ظاہر ہو؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کردار ہمارے انتہائی کمزور۔ ہم 2 مومن میں بیٹھے، تیسرے مومن کا گلہ کرتے ہیں، نہیں ہمیں اجازت نہیں اپنے مومن بھائی کا گلہ کرنے۔ ہمیں حق حاصل ہے، مومن اگر اس قابل بھی نہیں پھر اس کی تعریف کریں، اس کی ہمت بڑھائیں، ہو سکتا ہے ہمارے رویے سے وہ بہت اعلیٰ ہو جائے۔ ہم بہت پیچھے سے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ کربلا بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار ہم سے کہہ رہی ہے پھر سے درس لے۔ کربلا کا دوسرا درس بتاؤں یا یہی چھوڑ دوں؟ میں یار اس بات نہیں سمجھ سکا آپ کا، میں یہ محسوس کروں شاید میں عرفان کے موتی زمین پہ ڈال رہا ہوں، آپ تک نہیں پہنچ رہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولو گے تو بات آگے چلے گی۔ دوسرا کربلا کا درس ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ دوسرا کربلا کا درس ہے آل محمد سے مودت کرنا، محبت نہیں مودت کرنا۔ بڑا فرق ہے محبت اور مودت میں۔ مختصر سے عرض کرنے لگا ہوں بھائی، محبت کا مطلب ہے محبت کر جزا لے، صلہ لے۔ مودت کا مطلب ہے کرتا جا، کرتا جا، صلہ نہ مان۔ حسین کو احسان نہ لگا، حسین کا احسان سمجھ۔ مجلس سے باہر نکل کو پوچھے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہے میں مجلس میں گیا تھا، کہے مجھے مولا نے بلایا تھا۔ بے سوال ہونا دوسرا کربلا کا درس ہے، بڑا اہم درس ہے کہ تم بے سوال ہو جا، تو حسین کا احسان سمجھ کے زندگی گزار، اپنا کمال سمجھ کے نہیں، جو ہے مولا کا۔ میں بھلا کون ہوں، میری کیا اوقات تھی، مولا کرم نہ کرتے میں کہاں کر سکتا تھا؟ بادشاہ کی قریبی ہے میں نے کیا، وہ جی میں نے 4 دے کے لنگر کی تھی، کوئی اوقات نہیں۔ حسین نے اپنی نالائق کا صدقہ اللہ سے جو مجھے رزق دیا، دلوا دیا، وہی رزق میں سے میں نے حسین کا لنگر پکایا۔ میں نے کیا کر سکتا تھا، اس نے نہیں۔ ابھی تک جہاں دیکھتا ہوں شیعہ حسین پہ احسان لگاتے نظر آتے ہیں، احسان حسین کا سمجھو، اسی کا شکر ہے۔ یہ ہے درس کربلا جس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ بے سوال یہ ہے درس کربلا، بے سوال کوشش کر مولا کے سارے عزاداری کے امور سر انجام دے، مگر مولا سے صلہ نہ مانگ، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے۔ اگر مانگنا ہی ہے تو وہ مانگ جو کربلائیوں نے مانگا تھا، کربلائیوں نے حسین سے حسین کو مانگا تھا۔ تو بھی حسین سے حسین کو مانگ، محمد سے حسین کو مانگ، اللہ سے حسین مانگ۔
تاکہ تو بھی درس کربلا پہ عمل کر سکے. یہ بھی دوسری بات ہے سن, اور یہ میں نے چھوڑ پیش کروں 2 جملے وسائل میں جاتے چاہتے ہیں. گران وقت کافی ہو گیا, یقیناً چاند بھی نظر آ گیا اور آپ کے عزاداری کے اور امور بھی ہوں گے. دوسرا نعرہ تو لگاتا ہے, ہم نے آگے بھی پڑھنے مصروفیت ہے, دوسرا نعرہ تو لگاتا ہے حق کا سیدھا راستہ. تھوڑا سا بولو تو صحیح جاتا, حق کا سیدھا راستہ کربلا. کبھی ہم نے یہ نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں, حق کا سیدھا راستہ. ہمارے بڑوں نے, ہمارے بڑوں کے بڑوں نے, بڑوں کے بڑوں کے بڑوں نے سب نے یہی نعرہ لگایا حق کا سیدھا راستہ. کربلا کربلا. آپس میں بیٹھ سکے, ذرا اپنے ذہن کو کھول کے سوچو, راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ جب سوچو گے نتیجہ نکلے گا, راستے بندے کو منزل پہ لے جاتے ہیں. اگر راستے نہ ہو بندہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اس کا مطلب کربلا راستہ ہے, ہمیں منزل پہ پہنچانا چاہتی ہے. حق کا سیدھا راستہ, حق کی سیدھی منزل نہیں سمجھا پایا. آسان اپنی ذات کو سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. میں لاہور سے چلا, مجھے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں ساری مجالیں چھوڑ لیتا ہوں. میں نے کہا جی میں گلستان جوہر جا رہا ہوں کراچی. کہنے لگے ٹھیک ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں, مومنین کو آل محمد کا ذکر سنانے جا رہا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں گلستان جوہر آیا, لاہور سے چلا گلستان جوہر آیا, لیکن میں امام بار بننا آیا, میں نے مجلس نہ پڑھی. میں واپس چلا گیا, سارے گلستان جوہر کے گلیوں کے راستے دیکھے, چوکوں کے راستے دیکھے, بازار کے راستے دیکھے. میں واپس چلا گیا. جب میں واپس پہنچا میرے سے پوچھنے لگے شادی کیسے رہا؟ میں نے کہا میں گلستان جوہر کے چوکوں کے راستے دیکھا یا گلیوں کے راستے دیکھا یا بازاروں کے راستے دیکھا ہے. کہنے لگے سید تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. کربلا مجھے کہتے ہیں میں راستہ ہوں, مجھ سے گزر اپنی منزل تک پہنچ. پوچھ کربلا سے, کربلا میری منزل کیا ہے؟ کربلا کہتی ہے تیری وہی منزل ہے جو ہور کی اس دور میں منزل تھی. میں نے کہا کربلا کیا؟ کربلا کہتی ہے سلمان کی منزل کا نام ہے یا علی, ہور کی منزل کا نام ہے یا حسین, تیری منزل کا نام ہے یا مہدی. پہنچ اپنی منزل تک, پہنچ اپنے امام زمانہ تک. تیری منزل امام زمانہ ہے. قرآن سے بھی پوچھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا امام ہے. ندا کے دن ہر کوئی اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کھڑا ہو جا علی کے دور والا, کھڑا ہو جا حسن کے دور والا. کہا جائے گا کھڑا ہو جا مہدی کے دور والا. دیکھو نماز جو ہم پڑھتے ہیں 11 اماموں کے نام ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں نہیں, جو ہی وقت کے امام کا نام ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دلیل ہے امام زمان کا مقام بھی اتنا ہے, جب نام ہے ریت کھڑی ہو جاتا ہے. صرف کھڑا کرنا مقصود نہیں, تجھے بتلانا سمجھانا سکھلانا مقصود ہے کہ تو جس سردار کی ریت ہے اس کے لیے تیار ہو. یہ مجالس تیری تیاری کرانے کے لیے برپا ہوتی ہے. یہ ماتم تجھے وفا کا یقین دلوانے کے لیے برپا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میری بات سے آپ کا اتفاق نہ ہو, لیکن میں اس کی دلیل خالی دعویٰ نہیں, دلیل مجالس میں ہم سنتے ہیں اور نے قربانی دی تھی اور اس طرح امام کے پاس پہنچا تھا, ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا کر اور نے تو ایسا کیا, وہ تو پہنچ گیا, اور تجھے کہتے تو کب پہنچے گا؟ ہائے ہائے ہائے, اور دل سے تقاضا کرتا ہے. سب یہاں بات کرتے ہیں ممبر پہ حبیب نے مظاہر نے ایسا کیا تھا, بالکل کیا تھا, مگر حبیب تو پہنچ چکا ہے. حبیب ہم سے کہتے تو کب پہنچے گا؟ ہم سے تقاضا کرتا, نہیں سمجھا پایا. 3 زمانے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں, ایک پاسٹ, ایک پریزنٹ, ایک فیوچر. گزرا ہوا زمانہ, جاری زمانہ, مستقبل. دیکھو اس کو آسان آپ کی خدمت میں اگر الفاظ میں پیش کروں تو یوں ہوگا کہ آپ نے مغربین کی نماز پڑھی تھی, یہ آپ کا ماضی ہے, یعنی آپ پڑھ چکے ہیں. مغربین کی نماز پڑھ چکے ہیں. اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کا حال ہے, پریزنٹ ہے. صبح آپ اٹھ کے نماز صبح پڑھیں گے, یہ آپ کا مستقبل ہے.
بندوں کو سمجھنا ہے، بندوں نے شادی کی سمجھنا ہے شادی کیوں کی، مقصد یہی تھا نسل بڑھاؤں گا، کاروبار کیا بڑا کاروبار کیا ماشاءاللہ، مقصد کیا تھا منافع کماؤں گا، نوکری کی مقصد کیا تھا تنخواہ لوں گا، ہر چیز میں گا گا گا۔ پھر میرا سوال ہے مجلس میں کیوں آیا ہے؟ ایک ہی جواب بنتا ہے میں بھی ہور بنوں گا۔ شاید کسی تک میرا پیغام پہنچ جائے، اللہ کرے تمہارے دلوں اور ذہنوں پہ میری بات اتر جائے۔ میں بھی ہور بنوں گا، میں بھی حبیب بن مظاہر بنوں گا، میں بھی جون بنوں گا، کیونکہ میرا مولا آئے گا، میں بھی امام کے لشکر میں شامل ہوں گا۔ پوری کی پوری کربلا تجھے سمجھاتا ہے، سکھلاتا ہے، تو اپنے امام کا سپاہی بن کے دکھا، مزاج بدل کر اپنے آپ کو تبدیل کر، اٹھ بھی مولا کے لیے، بیٹھ بھی مولا کے لیے، ماتم بھی مولا کے لیے، لنگر بھی مولا کے لیے، عزاداری کے جملہ امور مولا کے لیے، مجلس میں بھی بیٹھ بھی امام کے لیے، تاکہ جب سردار آئیں امام اچھا ماتم ماشاءاللہ بہت خوبصورت عبادت، بہت کمال عبادت ہے۔ کیا ماتم؟ ماتم صرف محبت حسین کا اظہار نہیں، ماتم صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، ماتم کچھ اور بھی ہے۔ آپ میں سے کسی کا دوست مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں، اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہو، آپ جا کے کیا کہتے ہو؟ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ میں ہوں۔ اس لیے آپ سب سینے پہ ہاتھ مار کے محبت حسین کا اظہار بھی کرتے ہو، یزیدیت کے منہ میں تمانچہ بھی مارتے ہو، ساتھ اپنے امام زمانہ کو کہتے ہو اکیلا بیٹھ کے فون نہ رو، میں ہوں آقا میں ہوں۔ سمجھ ان باتوں کو، تمہارا امام تمہارا منتظر ہے، بادشاہ آنے والا ہے، وقت بہت قریب ہے، انشاءاللہ سارے سادات و مومنین امام کے لشکر کے سپاہی بن گئے، دعا گو ہوں، دعا گو بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں، مزاج میں تبدیلی لے آئے، کسی کا انتظار نہ کر، تو یہ نسخہ دے رہا ہوں اور ایک دعا دے کے دو جملے مسائل پڑھ کے جانا چاہتا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھ میں۔ نسخہ یہ ہے کسی کا انتظار نہ کر، کوئی کسی کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، دوست بھائی میں سب عارضی رشتے ہیں، سانسوں کی ڈوری تک ہیں، سانسوں کی ڈوری بند، رشتے ختم، اٹھاؤ میت، لٹاؤ میت، کفن پہناؤ میت، جنازہ اٹھاؤ میت، جنازہ پڑھو میت، قبر میں لٹاؤ میت، یہی رشتہ، یعنی سانسوں کی ڈوری تک رشتہ تھا، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم۔ ساری کائنات رشتہ توڑ دیتی ہے، نہیں توڑتا تو امام نہیں توڑتا، آئے 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 آئے، سب کائنات توڑ دیتے ہیں، جتنے بھی قریبی سے قریبی رشتے ہیں یہ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں چھوڑتا تو امام نہیں چھوڑتا۔ کس کو؟ جو اٹھے بھی مولا کے لیے، جو بیٹھے بھی مولا کے لیے، جو چلے بھی مولا کے لیے، جو ہر کام امام کے لیے، امام نہیں چھوڑتا۔ امام قبر میں بھی ہونے سے غمخوار ہوتا ہے، امام قبر کے بعد اپنے ظہور میں بھی اپنے عاشق کو قبر سے اٹھایا۔ پتہ ہے آپ کو مومنین، ایک دور ہے جسے دور رجعت کہتے ہیں، ہے کوئی تھوڑی آئیڈیالوجی نہیں، تو تم شاز و نازل تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، کبھی فریش رہے جو تم اسلام جو ہے تمہارے ذہن فریش ہوں، تھکاوٹ نہ ہو سارے دن کا کام، پھر میں تمہیں بتاؤں رجعت ہے کیا۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ رجعت پوچھا گیا مولا رجعت، فرمایا رجعہ سے نکلا ہے، پلٹنا، اٹھنا، دوبارہ واپس آنا، مولا کب ہوگا؟ فرمایا جب ہمارا مہدی آئے گا۔ رجعت ہو کہ مومنین قبروں سے آرام سے اٹھائے جائیں، ظالم کھوپڑیاں چیز کے نکالے جائیں، بکری کو شیر کٹھے پانی۔ آپ کا دل نہیں چاہتا تو میں موضوع سے کر دیتا ہوں، ایسے نصیبوں سے موضوع ملتے ہیں، تیاری ہی نہیں ہے، یہی تیاری ہونی چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے، آپ کو بتایا جانا چاہیے آگے ہوگا کیا۔ آپ وہ سوچ رہے ہو جو ہو چکا ہے، تیاری کر، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، اگر تو ویسا بن گیا جیسا تیرا امام چاہتا ہے، پھر تو زندہ ہوا، مجھے کعبے بلا لے گا، مر گیا تیری قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔
یہ ہے رجب. بادشاہ کے کہے گا اٹھ میں آیا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. اس رجب میں بہت بڑی دلیل ایک دعا کو بتانے لگا. سرکار قبر پہ ہر مومن کی نہیں آئی ہوئی مگر اس کی جو انتظار کرتا ہوگا، جو پاکیزہ ہوگا، جو شفاف ہوگا، جس پہ کربلا اثر کر جائے گی، کربلا جس کی حلق سے نیچے اتر جائے گی، جو مزاج میں خوشبو ولایت رکھتا ہوگا، جو مومن کو معاف کرتا ہوگا، جو مومن کی غریبی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، جو کسی غریب مومن کی بچی جہیز کی وجہ سے بیٹھ کے چپ کر کے دروازہ کھٹکھٹا کے اگر رکھتا ہے استطاعت تو جہیز لے کے آیا ہوگا. آج تو ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، تو برداشت ہی نہیں کرتے. چھوٹی سی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، تیرا عقیدہ یہ میرا عقیدہ یہ. او بھائی لڑائی بنتی نہیں، ولایتیں نہیں، ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. پڑھتا ہے مگر ساری دعاؤں میں پوری مفاقیت جنان میں بڑی اہم دعا لکھی ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جب میرا مہدی آیا خود آ کے اس کو قبر سے اٹھا لیا. اور لاہور بعد میں تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ تیرے لیے فرید نیاز ہے، وہ ضرور دے گا. وہ یہاں کے مومنین جو ہیں اراکین ان کو دے جائیں گے، ان سے ضرور لینا. ترجمہ ساتھ لکھا ہے، ٹرانسلیشن ساتھ ہے. ہر بندے کی زبان عربک نہیں، ہر بندہ عربی پڑھتا تو ہے سمجھتا نہیں، اس لیے اردو ساتھ لکھیے تاکہ پتہ چلے تیرا امام تو اسے کہلوانا کیا چاہتا ہے، سمجھ آنی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کرنے والا کام ہے بس یہ سن دو جملے مسائل پر جاتا ہے. کرنے والا کام یہ ہے ہر بندہ اپنے اپنے لیول پر خود رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز صبح کی طرح ہدیہ امام زمانہ پڑھا. بھول جا میں بڑا مومن، میں بڑا عزادار، میں بڑا ماتمی، میں بڑا نماز. چھوڑ دے یہ چیزیں. یہ صرف اور صرف نفس کی اندر کی قوتیں ہیں جو تجھے اٹھاتی ہیں. تیرے جیسا تو ہے کوئی. اتار دے یہ سب نباتیں. پڑھ نماز کے بعد ہاتھ باندھ کے پروردگار سے عرض کر، پروردگار تیرا کمزور بندہ زمین پر بیٹھ کر تیری زمین پر موجود حجت کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ تیری حجت کیسے راضی ہوگی؟ میں دنیا سے ایسے نہیں جانا چاہتا. پروردگار تیری ایک حجت نے فرمایا تھا اللہ ہر انسان کو 4 آنکھیں دیتا ہے. 2 آنکھیں وہ جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ جن سے وہ باطن دیکھتا ہے. وہ آنکھیں نہیں کھلتی جب تک اللہ کو نہیں چاہتا. معصوم نے فرمایا تھا 2 آنکھیں باطن کی نہیں کھلتی جب تک اللہ نہیں چاہتا. پوچھا گیا تھا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ خود چاہے. اللہ میں بندہ ہو کے چاہ رہا ہوں میری دل کی آنکھیں کھول دے. پروردگار میری یہ بند دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ میں حقیقت کو ان دل کی آنکھوں سے دیکھ کے پھر دنیا سے جاؤں. اللہ احسان فرما، میرا امام مجھے ملا ہے. میرا پروردگار میرے اوپر قریبی فرما. میں اس قابل نہیں مجھے امام کے لشکر کا سپاہی بنا ہے. میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں امام کا سامنا کر سکوں. مجھے امام کا سامنا کرنے والوں کے ان کے جیسا بنا ہے. پروردگار میرے کو گناہ معاف کر دے جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. اٹھ رات کو منا ہو سکتا ہے تیرے بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل جاتا ہے. خوش نصیب ہوگا کہ تو زندگی میں اپنا دروازہ کھلوا لے گا. بس یہی ہے درس کربلا، یہی ہے مقصد کربلا. اپنے زمانے کے امام کو راضی کر، اپنے زمانے کے امام کو بلا، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا. ایسی وفا کر جیسے غور میں کی تھی، ایسی وفا کر جیسے حبیب نے مظاہر میں کی تھی اپنے زمانے کے امام سے. بس یہی محرم کا چاند جب چڑھا تھا آل محمد کے گھر کی سیلانیوں کا بخت لوٹا تھا.
روایت کرتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد کے لوگ ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا یہ محرم کا چاند ہے، مگر اس وجہ سے ہر زمانے کے امام کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی، پتہ چل جاتا تھا یہ غریبوں کے لٹنے کا موسم آ گیا، یہ وہی وقت آ گیا، یہ وہی دور آ گیا جب امت نے اتنا لوٹا کہ قبریں بھی آپس میں مل نہ سکی، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں۔ چلنے لگے تھے امام مظلوم شہزادی شام کی ملکہ اون محمد کی پاک اماں معظمہ کائنات، کراچی والوں میں نے اپنی ماں کو اس کے نام سے کبھی نہیں پکارا، اماں، مجھے پتہ ہے میری ماں کا نام کیا ہے، امی اماں کہتا ہوں، سوچتا ہوں میں اپنی ماں کا اتنا ادب کرتا ہوں، محمد کی بیٹیوں کا بھی کوئی ادب بنتا ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، مجھا غازی عباس، مجھا ہم کلنا محمد کہاں ہے غازی عباس، پوری زندگی آقا ذاتی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پکارا، میری کیا اوقات ہے، میں اپنے لیے سوچتا ہوں میری کیا اوقات ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں لقب سے شہزادیوں کو پکارتا ہوں۔ ملکہ شام معظمہ کائنات روایت فرماتی ہے چلنے لگے نا جب بھائی حسین ہم نے عرض کی ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، بھائی حسین فرماتے ہیں بہن شریعت کے مطابق عورت کا شوہر عورت کا حاکم ہوتا ہے، اگر آپ کا حاکم آپ کو اجازت دے دے تو ہم ضرور لے چلتے ہیں، بھائی میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، فرماتے ہیں آپ جائیے اجازت لے کے آئیے پھر ساتھ چلتے ہیں۔ پہنچی شہزادی گھر کیا دیکھتی ہے جناب عبداللہ بستر پہ دراز ہے، ان کے قدموں والی طرف بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، اتنا روتی ہے شہزادی زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، تاریخ بتاتی اتنی دیر میں شہزادی کی شہزادیاں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں آتی ہیں، اماں کی کیفیت دیکھتی ہے، بابا کو آواز دے کے کہتی ہے بابا ذرا دیکھیں اماں کی کیفیت اور حالت کیا ہے، سرکار عبداللہ جو طبعی بیمار نہیں تھے غیرت کے بیمار تھے، دربار میں سن بیٹھے تھے معاملہ کیا ہے، غیرت میں جگر پہ اثر کیا تھا، جناب عبداللہ بستر پہ دراز تھے، جلدی جلدی اٹھ بیٹھتے ہیں، علی کی بیٹی آپ کیوں زمین پہ بیٹھے ہیں، رو کے کہتی ہیں ہمارے سرتاج آج سواری بن کے آئے ہیں، شفقت کیجیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا، کیا چاہتے ہیں سرتاج، ہم نے بھائی کے ساتھ کربلا جاتا ہے، سرکار رو کے کہتے ہیں بھلا میں کیسے رو سکتا ہوں، جو چیز آپ کے بابا یا علی نے حق میں لکھوائی تھی وہ بھلا میں کیسے رو سکتا ہوں، ضرور تشریف لے جائے، شہزادی کھڑے ہوئے، چادر مانگی اٹھائی سر پہ رکھی، ایک ہی جملہ کہتے ہیں بس اجازت مانگی ہے، اتنا ہی کافی، روتے بھی آؤ، کوئی آنسو نکل آئے دعا کرو اللہ کریم مظلوموں کا باعث چل دیا ہے، آگے سمت سے پوچھے تھے گھر والوں کا قصور کیا تھا، شہزادی نے مانگی چادر سر پہ رکھی، رخ انور اپنے گھر سے باہر کیا، جو بھی شہزادی نے رخ باہر کیا، سرکار عبداللہ آواز دے کے کہتے ہیں بھرا گھر ہے کچھ تو دے جاؤ، شہزادی کہتی ہے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بھرے گھر میں ماں کی چادر چاہیے تھی، بس دعا کرو اللہ کرے یہ چادر بن جائے، اللہ کرے یہ چادر میں اپنے مظلوم بھائی کا کفن بنا سکوں، آواز دے کے کہتے ہیں شہزادی اس وقت کیا کیفیت تھی جب تو بھائی کی لاش میں ملنے آئی تھی، بھائی کے جسم میں سارے پتھر پتھر تھے، پتھر ہٹا ہٹا کے کہتی حسین تو ہے اللہ محمد وعلى محمد وعجل على أم